یحییٰ علیہ السلام، یہ بڑا عجیب بیٹے تھے. اگر آپ دیکھیں گے 12 سال میں یحییٰ علیہ السلام پورے تورات کو یاد کر لیتے، پورے تورات کو یاد کر لیتے. کیونکہ یہ کب آئے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے. عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے لوگ کس کو فالو کرتے تھے؟ تورات کو. تو یحییٰ علیہ السلام پورے تورات 12 سال میں یاد کرے تھے، 12 سال میں پوری یاد کر لیتے تورات. تو بعض لوگ 12 سال میں تھے، چھوٹے بچے تھے، لوگ ان کو کھیلنے کے لیے بلاتے تھے، اے یحییٰ آؤ کھیلیں گے، آؤ کھیلیں گے. یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ما خلقنا للعب، اللہ نے مجھے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے مجھے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. تو یحییٰ علیہ السلام یہاں تک جو نا ان کو سمجھاتے ہیں. تو گویا کہ یہاں معلوم ہو کہ جو نا یحییٰ علیہ السلام جو ہے نا بڑی عظیم شخصیت تھے. 12 سال میں تورات کو یاد کر لیے تھے، اس کا لوگوں کو فتویٰ بھی دیتے تھے. زکریا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کئی چیزیں ذکر ہیں. سب سے پہلے یحییٰ علیہ السلام حنان تھے، وہ حنان من لدنا، یعنی کہ لوگوں کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آتے تھے. یحییٰ علیہ السلام رحم دل تھا لوگوں کے ساتھ، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھری کے ساتھ بھی رحم کرنے کا حکم دیتے ہیں، پرندوں کے ساتھ بھی رحم کرنے کا حکم دیتے ہیں، جانوروں کے ساتھ بھی رحم کرنے کا حکم دیتے ہیں. یعنی کہ یحییٰ علیہ السلام حنان تھے، یعنی کہ وہ بہت زیادہ رحم کرنے والے تھے. دوسرا، یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ زکا، یعنی کہ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو گناہوں سے پاک کر دیا، گناہوں سے اللہ نے پاک کر دیا. بلکہ آپ دیکھیں گے مشہور مفسر احمد شاکر رحمہ اللہ، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا کہ جو نا ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی گناہ ہے. کل میں آپ تمام لوگ حشر کے میدان میں آئیں گے، تمام کے پاس کوئی نہ کوئی گناہ رہے گا، لیکن یہ ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے، وہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام. امام احمد شاکر رحمہ اللہ نے کہا کہ حدیث صحیح ہے کہ دنیا میں ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ گناہ ہے، لیکن یحییٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی گناہ نہیں رہے گا. زکوٰۃ کا معنی وہی ہے، یعنی کہ اللہ نے ان کو گناہوں سے پاک کر دیا. بلکہ جو سوچ جو آتی ہے غلط سوچ، اس سے بھی اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو پاک کر دیا. کیونکہ اگر باپ نیک ہو اس کا اثر بیٹے پر ہوتا ہے. زکریا علیہ السلام نیک تھے، ان کا اثر بیٹے پر ہوتا ہے. اس طرح اگر باپ نیک ہو تو اس کا اثر جو نا بچوں پر ہوتا ہے. دیکھیے زکوٰۃ، یعنی کہ یحییٰ علیہ السلام اتنے نیک تھے، ان کا کوئی گناہ ہی نہیں ان کے پاس. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یحییٰ علیہ السلام تقی، بہت متقی تھے، اللہ والے تھے، متقی تھے. یحییٰ علیہ السلام تقی، یعنی کہ متقی، جیسا کہ مشہور قول ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جس طرح جب دو طرف کانٹا ہے، جس طرح ہم اپنے کپڑے کو کانٹوں سے بچا کر لے جاتی ہیں، اس طرح تم اپنے دل کو گناہوں سے بچا کر لے جانے کا نام تقویٰ ہے. یعنی کہ یحییٰ علیہ السلام متقی تھے، اللہ والے تھے، بہت زیادہ، بہت زیادہ. جیسے ہم بولتے ہیں اللہ والے، اس طرح تھے یحییٰ علیہ السلام. اور اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ بر الوالدین، والدین کی خدمت کرتے تھے، بہت زیادہ خدمت گزار تھے، خدمت گزار تھے یحییٰ علیہ السلام، ماں باپ کی خدمت گزار، بہت نیک تھے یحییٰ علیہ السلام. اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے، لم یکن جبارا، وہ متکبر نہیں تھے، تکبر نہیں کرتے تھے. یحییٰ علیہ السلام کبھی ان کے اندر تکبر نہیں تھا. تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا سورہ مریم میں آپ پڑھیں گے، جیسا کہ ہمارے پاس تفسیر گزر چکی ہے، کہ اللہ نے کہا کہ یحییٰ علیہ السلام والدین کی خدمت کرنے والے ہی اور تکبر کرنے والے نہیں ہیں. مفسرین نے کہا کہ جو متکبر ہے، جو تکبر کرنے والا ہے، وہ والدین کی خدمت نہیں کر سکتا. جس کے اندر تکبر اور گھمنڈ ہے، والدین کی خدمت نہیں کر سکتا. تو اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ یحییٰ علیہ السلام والدین کی خدمت کرنے والے ہی، لیکن ان کے اندر تکبر نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ جو نا ان کو یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں سورہ مریم میں کہا، کیونکہ جب بچہ پیدا ہو تو اسے تکلیف ہوتی ہے، لیکن یحییٰ علیہ السلام کو تکلیف نہیں ہوئی، تکلیف نہیں ہوئی یحییٰ علیہ السلام. اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے، بلکہ مشہور نہیں بلکہ قرآن میں ہے. قرآن میں کیا ہے کہ کیونکہ مرتے وقت تکلیف ہوتی ہے انسان کو، موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے حفاظت کی، موت کی تکلیف سے اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو حفاظت کی. بلکہ کل حشر کے میدان میں تکلیف ہوگا، لیکن یحییٰ علیہ السلام کو تکلیف نہیں ہوگی. نہ موت کے وقت تکلیف ہوئی ان کو،
نہ پیدائش کے وقت تکلیف ہوئی، بلکہ حشر کے میدان کی جو تکلیف ہوگی، آزمائش ہوگی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، کیونکہ 12 سال میں حافظ قرآن بن گئے تھے، تورات کے حافظ بن گئے تھے. تو یہاں بلکہ بعض مفسرین نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی مسلمان بچہ، آج کا مسلمان 12 سال میں اگر قرآن یاد کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ بھی یحییٰ علیہ السلام جیسا ہے، وہ بھی یحییٰ علیہ السلام جیسا ہے. تو یحییٰ علیہ السلام جو نا حافظ قرآن، تورات کا جو نا حافظ یاد کر لیے تھے. اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور حدیث جو نا مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تم تمام لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کرو، کیونکہ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس بنے تھے، اس کے بعد وفات ہو گئی تھی. اس کے بعد زکریا علیہ السلام بھی وہیں رہتے تھے بیت المقدس کے اطراف، اور یحییٰ علیہ السلام بھی وہیں رہتے تھے. تو یہ ایک مرتبہ اللہ نے حکم دیا کہ یحییٰ علیہ السلام تم تمام بنو اسرائیل کو تم جو ہے نا بیت المقدس میں جمع کرو. تو یحییٰ علیہ السلام تمام بنو اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کرتے ہیں اور 5 چیز کا حکم دیتے ہیں. بنو اسرائیل کو جو نا 5 چیز کا حکم دیتے ہیں. پہلا کیا؟ یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آمرکم اللہ تشرکوا باللہ. یحییٰ علیہ السلام کی 5 نصیحت وہ کیا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام بنو اسرائیل سے کہتے ہیں کہ لوگوں تم شرک نہ کرو. پہلی جو نصیحت ہے یحییٰ علیہ السلام کی وہ یہ کہ تم شرک نہ کرو، یہ پہلی نصیحت ہے. دوسری جو نصیحت ہے یحییٰ علیہ السلام کی آمرکم بالصلاۃ، اے لوگوں تم نماز کی پابندی کرو، نماز میں کوتاہی نہ کرو. یعنی کہ بنو اسرائیل کو یحییٰ علیہ السلام نبی بن گئے تھے. زکریا علیہ السلام کے بعد نبی کون تھے؟ یحییٰ علیہ السلام. اپنی قوم والوں کہتی کہ قوم والے تم نماز کی پابندی کرو. تیسرا یحییٰ علیہ السلام کہتی کہ آمرکم بالصدقہ، اے قوم والے تم صدقے کا جتنا ہو سکے صدقہ کرو، جتنا ہو سکے صدقہ کرو. تو انہیں کہ یہاں خاص طور پر صدقے کا حکم ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتی ہیں کہ ایک مسلمان اگر 2 کام کرتا ہے وہ کبھی خسارے میں نہیں ہوگا. جو بھی جتنے بھی مسلمان ہیں اگر آپ 2 کام کریں گے تو کبھی خسارے میں نہیں ہوں گے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. اللہ کا وعدہ ہے نماز پڑھو، صدقہ کرو، کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو گھاٹے میں نہیں رکھے گا، کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو گھاٹے میں نہیں رکھے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. قرآن میں اللہ نے کہا کہ تم نماز پڑھو، صدقہ کرو، کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کے بزنس پہ گھاٹا نہیں کرے گا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں. یہاں بھی یحییٰ علیہ السلام اپنے قوم والوں کو صدقے کا حکم دیتے ہیں. اور یحییٰ علیہ السلام اپنے قوم والوں کے کہ آمرکم بذکر اللہ، اے قوم والے تم اللہ کا ذکر کرو، جتنا ہو سکے تم اللہ کا ذکر کرو، چلتے پھرتے بیٹھتے تم اللہ کا ذکر جو نا کثرت سے کیا کرو. پھر یحییٰ علیہ السلام اپنے قوم والوں کے کہ آمرکم بالصیام، اے قوم والے تم روزوں کا اہتمام کرو، روزوں کا اہتمام کرو. خاص طور پر جو نا ٹھنڈی کے ماحول میں، جیسا کہ ٹھنڈی کا موسم ہے ہمارے پاس، اس میں روزہ رکھنا سنت ہے. صحابہ سے ثابت ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں صحابہ روزہ رکھتے تھے. کیوں؟ پانی کا پیاس بھی نہیں آتا ہے اور دن بھی چھوٹا ہوتا ہے، مغرب بہت جلدی ہو جاتا ہے، 5:40 5:50 کو مغرب ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے خاص طور پر جو نا صحابہ ٹھنڈی کے موسم میں روزہ رکھتے تھے. یعنی کہ یحییٰ علیہ السلام 5 چیزوں کا حکم دیتے تھے قوم والوں، شرک نہ کرو، نماز کی پابندی، صدقہ کرو، ذکر کرو اور روزوں کا اہتمام کرو. اور یحییٰ علیہ السلام کی وفات کیسی ہوئی؟ یحییٰ علیہ السلام کی وفات جو ہے نا کیسی ہوئی؟ یہاں جو مشہور ہے، یہاں جو تفسیر کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے یہی بات مشہور ہے کہ جو ہے نا ایک عورت، مطلب ایک شخص جو ہے نا کسی زانیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، ایک شخص جو ہے نا کسی زانیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا. تو اس کے پاس گیا ایک شخص، تو زانیہ نے کہا کہ دیکھیے میں تجھ سے شادی نہیں کروں گی. اس نے کہا کہ کیوں؟ زانیہ نے کہا کہ ایک کنڈیشن ہے. زانیہ عورت نے کہا کہ کنڈیشن ہے. کیا کنڈیشن ہے؟ وہ مرد بولتا ہے کیا کنڈیشن ہے؟ تو زانیہ بولتی ہے کہ جا یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹ کر کے لا، تب میں تجھے شادی کروں گی. وہ مرد سیدھا جاتا ہے، یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر دیتا ہے، پھر اس کا سر لاتا ہے اس زانیہ عورت کے پاس. اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام کا سر دیکھنے کے بعد وہ عورت جو ہے نا اس سے جو ہے نا شادی کرتی ہے، اس سے شادی کرتی ہے. ایک واقعہ ایک مشہور ہے، یعنی کہ زانیہ عورت نے کہا کہ میں تجھ سے اسی وقت شادی کروں گی جب تو یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرے گا. تو یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرتا ہے تو جو نا زانیہ عورت اس سے شادی کرتی. ایک
دوسرا کہ ایک بادشاہ تھا، وہ چاہتا تھا جو نا اپنے، جیسا کہ بہن سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، بھانجی سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، ایک بادشاہ تھا اپنی بھانجی وغیرہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، بادشاہ تھا. تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ جائز نہیں ہے. یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ جائز نہیں ہے، لیکن بادشاہ چاہتا تو جو نا اپنے جو نا بھانجی بھتیجوں بھانجی سے شادی کرے. تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ جائز نہیں ہے، لیکن بادشاہ کو جو نا غصہ آتا ہے. بادشاہ چند لوگوں کو ملتا کہ جاؤ جا کے یحییٰ کو قتل کرو، یہاں تک کہ یحییٰ علیہ السلام کو لوگ قتل کرتے تھے. تو گویا کہ بعض علماء نے کہا کہ یحییٰ علیہ السلام کی جو وفات کی، جس وقت یحییٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی اس وقت ان کی عمر یا 20 سال تھی یا 40 سال تھی، بس 20 یا 40 سال بس. اس وقت یحییٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. یحییٰ علیہ السلام کی یہاں جو نا وفات ہو گئی. یہاں تک الحمدللہ ہمارا جو نا قصہ ختم ہوا. سب سے پہلے